بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو حق تعالی شانہ نے کائنات میں کئی ایک خصوصیات سے نوازا۔ ارشاد فرمایا خلقتہ بیدی۔ یہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصیت کہ آپ کو حق تعالی شانہ نے خود اپنے ہاتھ سے، اور ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے تمہیں بنایا۔ اور اپنے کلام میں حضرت آدم کے متعلق فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، ان کو کائنات میں اپنا خلیفہ مقرر فرمایا۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق تمام ملائکہ کو حکم فرمایا کہ انہیں سجدہ کرو۔ یہ سجدہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سوائے حق تعالی شانہ کی ذات کے کسی کے لیے روا نہیں، مگر یہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصیت کہ اللہ کے حکم سے تمام ملائکہ نے آپ کو اپنا مسجود بنایا۔ تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو جو چیز رلاتی رہی 200 سال یا 300 برس، وہ یہ سارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارا حق تعالی شانہ کی طرف سے جو پیار ملا تھا اور اپنا محبوب حق تعالی شانہ نے آپ کو بنایا تھا، تو اس کی وجہ سے زیادہ آپ کی طبیعت پر اس کا اثر رہا اور روتے رہے اور یہ جو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام روتے رہے، وہی حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی نسبت رونے والوں میں منتقل ہوتی ہے، کہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ ساری عمر حق تعالی شانہ کی یاد میں روتے رہتے ہیں، اس کے وصال کے لیے تڑپتے رہتے ہیں، اسی کو اپنا وظیفہ بناتے ہیں۔ اور ان بزرگ کا آخری قصہ جو سنایا تھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ الہی مجھے تو جہنم کی نالی میں پھینک دے تاکہ میں وہاں پڑا تیرے فراق کا نوحہ کرتا رہوں۔ تو یہ جتنے اس طرح کے اولیاء اللہ کے مقولے ملتے ہیں اور ان کے احوال بیان کیے گئے ہیں کہ وہ روتے رہے اور یوں ارشاد فرماتے رہے، تو یہ مجذوبانہ بڑھ نہیں ہے کہ وہ مغلوب الحال یا مجذوب نہیں تھے کہ اس میں ایک طرح سے اس کو بکواس اور ان کا غیر مفہوم کلام قرار دیا جائے۔ اب دنیا کے مسلمہ حکماء میں سے، دنیا کے بہت بڑے عقلاء میں سے جن کا شمار ہے چند ایک معدود چند، ان میں سے ابن علی سینا ہیں۔ تو وہ بھی اسی لائن پر، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی لائن پر، حالانکہ کتنا بڑا انسان، ان کی عقل کی کتابیں آپ پڑھیں تو حیران رہ جائیں گے، دنیا کو عقل سکھانے والے۔ اور یہ تمام علوم ان سے جاری ہوئے جن پر آج تک یہ تمام یونیورسٹیز چل رہی ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں ایک جگہ، حق تعالی شانہ کو خطاب کرتے ہیں کہ الہی میری صرف 2 آرزویں ہیں۔ ایک آرزو تو یہ ہے کہ میں تجھی کو بولتا رہوں،
لیکن انسان ہے، کب تک بولے گا؟ تو آخر چپ تو رہے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ میری ایک آرزو یہ ہے کہ میں تجھے ہی بولتا رہوں، لیکن کب؟ جب کوئی سننے والا ہو سامنے، اور جب مجھ میں بولنے کی سکت نہ ہو اور بولنے کی طاقت نہ رہے، تو پھر کوئی اور تجھے ہی بولتا رہے اور میں اسے سنتا رہوں۔ اب یہ کتنا بڑا انسان ابن سینا۔ اور پھر آگے اس کی تصحیح کرتے ہیں کہ وہ چونکہ جو عقل مند ترین انسان ہوتے ہیں وہ ہر چیز جو کچھ حضرت تھانوی قدس روح فرماتے ہیں کہ میں جب کوئی بات کہنے کو ہوتا ہوں تو پہلے اس کو سوچتا ہوں کہ اب زبان سے کیا ادا کرنا ہے، تو میں کلام نفسی کے طور پر اسے اندر ذہن میں بولتا ہوں اور اس کے بعد پھر زبان پر لاتا ہوں۔ تو ابن سینا نے یہ کہا کہ میری آرزو ایک یہ ہے کہ میں تجھے ہی بولتا رہوں اور تجھے ہی سنتا رہوں۔ پھر فرماتے ہیں کہ ہاں، میں تجھے بولتا رہوں یا سنتا رہوں ایک، اور دوسری آرزو یہ کہ تجھے ہی دیکھتا رہوں۔ جب کوئی سننے والا نہ ہو، میں نہ بولوں، تو کوئی مجھے سنائے اور تجھے میں سنتا رہوں، اور کوئی میرے سامنے نہ ہو جو مجھے سنائے یا جسے میں سناؤں، اکیلا ہوں، تو پھر تجھے ہی دیکھتا رہوں کہ اوہو تو نے کائنات کیسی بنائی۔ اسی لیے حضرت مفتی محمود صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ مولوی یوسف، چونکہ یہاں مہینوں ہمارے یہاں قیام رہا اور حضرت کے یہاں تو سالوں مصاحبت رہی، اسفار میں بھی، سہارنپور میں بھی، حرمین میں بھی، افریقہ میں بھی، مختلف جگہوں پر، تو یہاں پہلے جو میری درسگاہ ہوا کرتی تھی تو اسی میں حضرت کا بیڈ روم ہم نے بنایا تھا، اس میں قیام تھا۔ پھر ایک سفر میں یہاں یہ جو درسگاہ ہیں تو حفظ کلاس والی، تو اس میں پہلے دائیں طرف والی درسگاہوں میں ایک میں قیام رہا تھا، پھر اس کے بعد ایک سفر میں سامنے والی درسگاہ میں قیام رہا تھا۔ تو حضرت مفتی صاحب فرمانے لگے کہ مولوی یوسف، تم کس چیز کے قائل ہو، وحدت الوجود کے یا وحدت الشہود کے؟ تو میں نے عرض کیا کہ حضرت یہ تو میری استعداد سے بہت اوپر کی چیز ہے، اور اس کے متعلق کوئی کلمہ بھی زبان سے نکالنا میرے لیے جائز نہیں ہوگا، میں اس میں کیسے کوئی رائے زنی کر سکتا ہوں۔ تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اپنا کلام سنانا شروع کیا، تو گویا وہ جھانسا دینا چاہتے تھے کہ اس کے متعلق کیا رائے قائم کرو گے، کہ انہوں نے ایک بہت اچھے اشعار کہے ہیں توحید پر، اس میں کہ گجرات کے گالوں میں نے تمہیں دیکھا ہے، تو میں نے تمہیں دیکھا ہے ایسے شروع کرتے ہیں، میں نے تمہیں دیکھا ہے گجرات کے گالوں میں، لکھنؤ کے لالوں میں، پھر وہ اپنا دامن بچانے کے لیے کہتے ہیں گجرات کے گالوں میں سے مراد رخسار نہیں، رخسار کی نفی نہیں کرتے، لیکن گجرات میں یہ روئی کپاس کی پیداوار بہت زیادہ ہوتی تھی، تو اس کپاس کو کہا جاتا ہے گالے، جو ایک اس کا ہاتھ میں آپ لے سکیں تو اس کو کہیں گے گالا۔ تو گجرات کے گالوں میں تو مراد اس سے وہ کپاس کے، اور لکھنؤ کے لالوں میں۔ تو اب جو کوئی سرسری نگاہ سے سوچے گا تو کہے گا کہ اوہو یہ تو وحدت الوجود کے قائل معلوم ہوتے ہیں کہ ہر جگہ خدا کو ہر چیز میں دیکھنے کے متعلق فرما رہے ہیں،
اور جو کوئی ذرا عقل سے سوچے گا تو کہے گا کہ نہیں، یہ تو سب شواہد قدرت کو بیان فرما رہے ہیں کہ سب شواہد قدرت ہیں۔ تو یہ اسی طرح ابن سینا اس جگہ فرماتے ہیں کہ الہی میں تجھے بولتا رہوں یا تجھے سنتا رہوں یا تجھے دیکھتا رہوں۔ ہمارے حضرت شیخ قدس الروح نے ایک دفعہ فرمایا کہ حضرت کے یہاں جو دارالتصنیف کا کمرہ تھا تو اس میں حضرت اپنی کتاب کی تصنیف میں مشغول رہتے تھے۔ صبح کی چائے کے بعد سے تشریف لے جاتے اور اس کے بعد ہی مہمان چائے وغیرہ سے فارغ ہو کر استنجا، وضو اور چاشت سے فارغ ہو کر پہنچنا شروع ہوتے تو حضرت کے کمرے کے سامنے جو صحن تھا تو اس میں اللہ کی ضربیں لگتی رہتی، تو حضرت کے کمرے میں آواز بھی برابر پہنچتی رہتی۔ ایک مرتبہ حضرت ہمارے استاد حضرت مولانا عاقل صاحب فرمانے لگے کہ آج حضرت تصنیف کے دوران فرمانے لگے کہ یہ جو ذکر کر رہا ہے زبیر، تو اس نے تو میرے دل کو گھائل کر دیا ہے۔ اتنا پیارا ذکر کرتے تھے۔ یہ دو بھائی تھے جو کراچی سے حضرت کی خدمت میں پہنچتے تھے، مفتی شاہد صاحب اور ان کے بھائی حضرت مولانا زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو مولانا زبیر صاحب یہاں بھی تشریف لائے تو مولانا زبیر صاحب کا ذکر اتنا پیارا ہوتا تھا کہ فرمانے لگے کہ اس کے ذکر نے تو میرے دل کو گھائل کر دیا ہے۔ اور ایک دفعہ ہمیں فرمانے لگے، لونڈو میری ایک تمنا ہے جیسے کہ ایک لوہار تھا تو ساری عمر وہ ٹھک 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 وہ لوہے کو پیٹتا رہا، کبھی کوئی چیز بنانے کے لیے، کبھی کون سا برتن بنانے کے لیے، اس کو گرم کر کے جب لال ہو جاتا اس کو جس طرح بنانا ہوتا اس کو ٹھک ٹھک کر کے بناتا رہتا۔ اب وہ بیچارہ بڈھا ہو گیا تو وہ روتا جب کوئی آرڈر لے کر آتا کہ ہمیں یہ برتن بنا دو۔ بچپن میں ہم بھی جاتے تھے لوہار کے یہاں، جب کسی میں سوراخ ہو جاتا تھا اس کو ٹھیک کروانے کے لیے، یا کوئی چھری خراب ہو گئی یا کوئی کلہاڑی خراب ہو گئی تو اس کو دوبارہ وہ آگ میں رکھ کر کے گرم کر کے لال ہو جاتی، اس کے بعد پھر اس کو پیٹ کر کے ٹھیک کر دیتا۔ تو جب اس طرح کوئی کام لے کر آتا تو وہ لوہار روتا تھا اور وہ یوں کہتا تھا کہ کاش کہ کوئی مستنڈا نوجوان پہلوان جیسا مجھے مل جاتا تو میں چارپائی پر پڑا رہتا اور وہ میرے ان ساری چیزوں کو استعمال کر کے یہ ہر وقت ٹھک 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 کرتا رہتا اور اس کی آواز میرے کان میں پڑتی رہتی۔ تو حضرت شیخ قدس روح فرماتے ہیں کہ میری بھی چاہت یہی ہے اس لوہار کی طرح سے کہ ہر وقت یہ اللہ کی ضربیں میرے کان میں پڑتی رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حق تعالی شانہ کی ذات عالی سے ایسا تعلق ہمیں بھی عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی